نامی بھی محفوظ رہے. اسی طرح جب میں روز صبح آفس میں جاتی ہوں تو جب ایک ماں کی نظر سے، ایک بیٹی کی نظر سے جب میں چیزوں کو دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک میجک وانڈ ہو اور میں سب کچھ پلک جھپکنے میں ٹھیک کر دوں. لیکن ظاہر ہے چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ابھی کل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی ایک خاتون کو دی اور وہ سب آپ کی دعاؤں سے، آپ کی جو میرے ساتھ سپورٹ ہے، اور آپ ایک ایک بچی جو یہاں بیٹھی ہے وہ میری انسپریشن ہے. میرا بس نہیں چلتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر دوں آپ کے لیے. اور کل یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے، جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، کل ود ان اے ایئر اینڈ اے ہاف کل 1,00,000 گھر مکمل ہوئے ماشاءاللہ اکراس پنجاب. اور کراس مائی ہارٹ میں یہ آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک گھر بھی کسی نان ڈیزرونگ انسان کو نہیں ملا. اسی طرح آپ جانتے ہو ہونہار اسکالرشپ، جو بچے اتنی موونگ سٹوریز، اتنی ایموشنل سٹوریز. رانا سکندر یہاں بیٹھے، انہوں نے ایجوکیشن میں بہت کام کیا ہے اور یہ بچوں کے بہت فیوریٹ منسٹر ہیں، بہت ہینڈز آن ہیں. تو یہ جانتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ تقریباً 1,00,000 بچوں کو ہونہار اسکالرشپ ملا ہے. اور ٹرسٹ می، جب وہ بچے مجھے اپنی سٹوریز سناتے ہیں تو میرا دل ہل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اسکالرشپ نہ ملتا تو ہم شاید نہ پڑھ سکتے. کوئی کہتا ہے کہ میرے والدین نے مجھے پڑھانے کے لیے اپنی جانور بیچنا شروع کیے. ساؤتھ پنجاب سے ایک بچہ تھا، لودھرا سے شاید. میں سامنے بیٹھی تھی، مجھے آنےسٹلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے یہ بات کہی. تو اس نے ایک ایک کر کے گھر کے جو جانور تھے، جو ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ بیچنے شروع کیے. اس نے کہا جب آخری جانور رہ گیا تو میرے باپ نے جب وہ بیچا، اس نے کہا کہ بیٹا اس کے بعد میں تمہاری فیس نہیں دے سکتا. کہتا ہے اسی اگلے دن مجھے ہونہار اسکالرشپ مل گیا. لیکن بچوں، مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ پتہ نہیں پچھلے جب ہونہار اسکالرشپ نہیں تھا تو کتنے بچے، کتنی بچیاں تعلیم سے صرف اس لیے محروم رہ گئے ہوں گے کہ ان کے گھر میں ان کے والدین محنت کرنے کے باوجود افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح جب فیس دینا اتنا مشکل ہے تو آپ کے لیے کئی دفعہ گیجٹس خریدنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آج کے وقت میں جب ایک ڈیجیٹل دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو کیا لیپ ٹاپس کے بغیر اپنا کام مکمل کرنا یا اپنی تعلیم جاری رکھنا ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ نہیں ممکن. تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ بچے کسی سے مانگنے جائیں یا ان کو پرابلم آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ جو ہتھیار ہے یہ ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ وہ کسی سے مانگنے جائیں یا ان کے ہاتھ میں کوئی پیٹرول بام ہو یا ان کے ہاتھ میں کوئی اور ہتھیار ہو، ان کے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے تاکہ نہ صرف وہ اپنی پڑھائی میں پہ توجہ دے سکیں بلکہ ہر چیز جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے اس میں وہ ایکسل کر سکیں. اور پھر مجھے پتا ہے کہ آپ کو اسکول آنے جانے میں، کالج آنے جانے میں، یونیورسٹی آنے جانے میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے بہت سارے بچوں نے ویڈیوز بھیجی کہ فلاں سٹاپ تک گرین بس آئی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا آگے لے آئیں تو ہمارا جو یونیورسٹی ہے یا کالج کا سٹاپ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. میں نے اسی وقت ود ان 2 آورز میں نے اس کو کرایا. اور میں نے گرین بسز کو یہ ہدایت کی ہوئی ہے کہ یونیورسٹیز اور کالج کے سٹاپس تک اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھائیں تاکہ صبح صبح میرے بچوں اور بچیوں کو تکلیف نہ ہو اسکول اور کالج آنے جانے میں. اور 30,000 آج تک ہم موٹر بائکس جو ہیں الیکٹرک بائکس دے چکے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور میری کوشش ہے کہ آنے والے سال میں 1,00,000 الیکٹرک بائکس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دوں. اور میرے والد مجھے کہہ رہے تھے کہ میں جب کبھی گزرتا ہوں لاہور میں سڑکوں سے
تو مجھے کبھی کبھی بچیاں موٹر بائکس چلاتی نظر آتی ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور کچھ سال پہلے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاہور میں یا پنجاب میں اس طرح لڑکیاں بیٹیاں انڈیپینڈنٹ ہوں گی اور موٹر بائکس چلا رہی ہوں گی۔ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ہے، یہ ملک کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس کی فتح کو، اس کی جیت کو سیلیبریٹ کرنا بطور پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فرض ہے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب اس ذمہ داری کو، اس فرض کو محسوس کرو، کیونکہ اس ملک کا جھنڈا، اس ملک کا فیوچر، اس ملک کی جو سلامتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی آپ کو آپ کے ملک کے خلاف کوئی اکسائے، کبھی اس کی بات پہ کان نہ دھرنا، کبھی۔ آپ دیکھو کہ جب قوم متحد ہوتی ہے، جب ہماری یوتھ متحد ہوتی ہے، تو ابھی انڈیا سے جو ہم نے جنگ جیتی ہے بنیان مرصوص، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ینگ لوگ تھے، میزلز چلا رہی ہے فوج، وہ پیچھے کھڑے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی شامل ہیں۔ تو جب قوم اس طرح اکٹھی ہوتی ہے، جب اپنے ملک سے محبت کرنے والے اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر بنیان مرصوص کی فتح جیسے معجزے ہوتے ہیں۔ پلیز بچوں، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ دنیا میں وہ ملک جس کے بارے میں ہمیشہ نیگیٹو بات کی جاتی تھی کہ یہاں پر طالبان ہیں، یہاں پر دہشت گردی ہے، یہاں پہ مزاجنی ہے، یہاں پہ خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اب آپ دیکھو یہ وہی ملک ہے جس کو لوگوں نے ایک ناکام ملک سمجھ کے دنیا نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پہ کرکٹ ٹیمز بھی نہیں آتی تھی۔ آج وہ ملک ہے، وہ پاکستان ملک ہمارا، وہ دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے درمیان مصالحت کرا رہا ہے، میڈیٹر بنا ہوا ہے، اور جو دو ملک آپس میں بات نہیں کرے وہ پاکستان کے تھرو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وہ گرین پاسپورٹ جس کو دیکھ کے آپ کو کہتے تھے اچھا باقیوں کو ہم، وہ کیوں میں جو لوگ ہوتے ہیں امیگریشن پہ، کہتے تھے آپ لوگ وہاں جا کے بیٹھو، اور وہ جو گرین پاسپورٹ کی پوری اسکروٹنی ہوتی تھی اور پوری تلاشی ہوتی تھی، آج وہ لوگ جو پاکستان سے نہیں بھی ہیں گرین پاسپورٹ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے پاسپورٹ، اور آج وہ لوگ پاکستانی سر جھکا کے نہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے وہ گلف کنٹریز میں ہو، ویسٹرن کنٹریز میں ہو، وہ سر اٹھا کے فخر سے چل رہا ہے۔ اور یہ جو ایران اور امریکہ کے اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی، اگر خدا نخواستہ یہ جاری رہتی اور اس کو یہ پاکستان یہ میڈیشن نہ کرتا، تو یقین مانو کہ جس طرح یہ اکنامک وار بن گئی تھی، جس طرح یہ پھیل گئی تھی پوری دنیا تک، یہ تیسری جنگ عظیم بن جاتی۔ اور آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ اس جنگ کو چھڑنے سے اگر کسی ملک نے رکوانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو وہ پاکستان ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں پہ تیل کے جہاز رک گئے، آئل کرائسس آ گیا، تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آج تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان کے عوام کو بھی تکلیف ہے، لیکن آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرو کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی، ایک ایک مالیکیول جو آئل کا انہوں نے پروکیور کیا،
پاکستان میں آئل کی شارٹیج نہیں ہونے دی. ورنہ سوچو اگر آئل کی شارٹیج ہو جاتی, اسٹریٹ آف ہارمز جو بند تھا, اگر ہم محنت نہ کرتے, پورا ارینج نہ کرتے چیزوں کو, تو خدا نہ خواستہ آج پاکستان میں بجلی بھی بند ہوتی, گیس بھی بند ہوتی, اور پاکستان گرائنڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوتا. تو کہنا میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ جب ملک سے پیار کرنے والی قیادت ہو, لیڈرشپ ہو, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا وہ آپ کی عسکری لیڈرشپ ہو, ملٹری لیڈرشپ ہو, اگر ملک سے محبت کرنے والی لیڈرشپ ہے تو پھر ملک میں اس ملک کو آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. بلیو ان یور سیلف, believe in yourself, believe in the power of a daughter, believe in the power of a woman, believe in the power of a mother, believe in the power of a sister. ان کے بغیر گھروں کے سٹرکچر زمین پہ آ جائیں گے. اور یقین رکھو, یہ ہمارے ملک کی زیادہ تر بچیاں, خواتین خوف میں رہتی ہیں. ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے خوف میں رہنا ہے. ان کو جانے انجانے میں یہ نہیں کہتی کہ انٹینشنلی یہ ہوتا ہے, گھر والے بھی ایک خوف کی کیفیت میں خود بھی رہتے ہیں, ان کی وجہ سے ان کو بھی خوف کی کیفیت میں رکھتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو خود ٹرین کرنا ہے. میں پہلے دن جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی ٹرینڈ پولیٹیشین نہیں تھی, میرے والد پہ تکلیف آئی 2016 میں جب پیناما جیسا جھوٹا مقدمہ آیا, میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو گئی, ناٹ نوئنگ ویئر دس از گوئنگ ٹو لیڈ می. اس وقت میرے بھائی باہر تھے, میرے والد اکیلے تھے, میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, ان کو کینسر تھا, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, لیکن میں نے اپنے والد کا ساتھ نہیں چھوڑا. میری والدہ کے پاس ہم 4 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی اور 1 بہن میری والدہ کے ساتھ تھی, میں اپنے والد کے ساتھ آئی. اور